ویلکم بیک۔ قربانی کی کھالوں سے کئی بچوں کی تعلیم کا سلسلہ چلتا ہے اور خاص طور پر مدارس کے بچے اس کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن پاکستان بھر میں اس کی کریکشن کر دیتا ہوں، صرف پنجاب میں نہیں بلکہ پاکستان بھر میں دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں اور مدارس کے بچوں کو کھالیں جمع کرنے سے روکا گیا ہے، اجتماعی قربانی سے بھی روکا گیا ہے۔ آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ بھی ہوں گے۔ پہلے اوریہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ اوریہ صاحب، کیا قربانی کی کھالیں جمع کرنے سے روکنا یا مدارس کے طلباء کو اس سے ہراساں کرنا ممکن ہے دہشت گردی کو روک سکتا ہے جو گورنمنٹ سمجھ رہی ہے، سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک فیشن بن گیا ہوا ہے 9/11 کے بعد جو مغرب نے ایک کیفیت بنائی تھی، ایک گفتگو شروع کی تھی کہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ مدارس کے اوپر ڈال دیا جائے اور کہا جائے یہ دین کی جو تعلیم ہے یہ بنیادی طور پر دہشت گردی پیدا کرتی ہے۔ ان 9/11 میں سے جو 14 لوگ جن کو بتایا گیا تھا کہ انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑایا ہے، ان میں سے ایک آدمی بھی مدارس کا پڑھا ہوا نہیں تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی ہائیڈلبرگ کا پڑھا ہوا، سارے یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں، گریجویٹس، زبردست، جی اچھی یونیورسٹیز۔ خالد شیخ محمد جس کے اوپر ڈینیل پرل کے قتل کا کیس تھا، وہ لندن سکول آف اکنامکس کا پڑھا ہوا تھا۔ جی، یہ سارے کے سارے لوگ وہاں کے پڑھے ہوئے تھے۔ پاکستان کے اندر ایک ایسی لمبی تعداد ہے لوگوں کی کہ جو مدارس کے اندر دین کی تعلیم دیتے ہیں، ہر مسجد کے اندر ایک فیلڈ۔ ایک تو بڑا چڑھا کے پیش کی کہ 23 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ، ان میں سے وہ 50 60 70 بچے بھی جو ڈیلی قرآن پاک ناظرہ پڑھتے ہیں وہ بھی شامل کر لیے جاتے ہیں، جو حفظ کرتے ہیں وہ بھی شامل کر لیے جاتے ہیں، جبکہ بیسیکلی تعداد اتنی زیادہ نہیں۔ ابھی ہمارے گیسٹ ان سے ہم سے اس پہ بھی سوال کر لیں گے۔ جی، اس کے بعد ایک تصور یہ بنا لیا گیا کہ مدارس کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، پوری چیکنگ ویکنگ یہ کیا وہ کیا، تاکہ ناطقہ بند کیا جائے۔ پھر مدارس، پاکستان کے مدارس جو تھے اس کے اندر پوری دنیا کے لوگ آ کے یہاں پڑھتے تھے۔ میں ابھی ساؤتھ افریقہ میں گیا ہوں، وہ سارے لوگ جو یہاں آ کے پڑھتے تھے وہ ساؤتھ افریقہ کے مدارس کے اندر پڑھ رہے تھے اور وہاں ان کی ایک عزت توقیر بن رہی تھی کہ دین کی تعلیم۔ جی، یہ سارے کے سارے لوگ اٹھ کے انڈیا چلے گئے، خوف زدہ کیا آپ نے، پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ آپ اندازہ کریں کہ لسٹ میں اٹھا لوں نا ان دہشت گردوں کی جو آپ نے پکڑے ہیں جن پہ پھانسی، تو ان مدارس کے لوگ جو ہیں وہ گنتی کے نکلیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ سب ہمارے گیسٹ میں گیسٹ سے بات کرتے ہیں، میں تھوڑی سی بات کر لوں تمہاری 2 منٹ میں، کیونکہ ان سے اس کیفیت کو لوگوں کو سمجھ آ جانے چاہیے۔ کنٹینیو پلیز۔ اب یہ وہ معاملات ایسے ہیں کہ جس معاملات کے اندر چھوٹے چھوٹے مدرسے باقی۔ اب ایک اور چیز تصور یہ کر لیا گیا ہے کہ جو کھالیں ہیں نا قربانی کی، جی، اس سے پتہ نہیں ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سال کھال کی قیمت کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ 50 سے 70 روپیہ بکرے کی قربانی کی کھال؟ اچھا، بڑی قربانی کی بھی اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اچھا، ٹھیک، سمجھتے ہیں 50 سے 70 روپے کی جو کھال ہے نا، اس سے وہ خریدا جاتا ہے راکٹ لانچر، اس سے خرید جاتی ہے کلاشنکوف، تو ان کا مہینے کا جن لوگوں نے۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے، میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر سب سے مظلوم طبقہ جو ہے وہ وہاں جاتا ہے۔ جس بچے کو نابینا ہے وہ بھیجا جائے گا، جس کی ٹانگ معذور ہے وہ بھیجا جائے گا، جو بچہ جو یتیم ہے وہ بھیجا جائے گا۔ راندہ درگاہ جن کو وہ ان کو گلے لگاتے ہیں، سینے میں رکھتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کام کرتے ہیں، سارا کچھ دین کی ریپرزینٹ ہے۔ وہ بڑا ہو کے آپ کی نماز پڑھاتا ہے، آپ کی شادیاں کرتا ہے، آپ کی جنازے جائز کرتا ہے۔ اب وہ تھوڑا بہت ایک تو رات کو روٹیاں اکٹھی کرتے ہیں اور اس سے ان کا رزق چلتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ عجیب و غریب ایک برتن تھا، میں جب چھوٹا تھا، اس برتن کے اندر پورے شہر ہر طرح کا سالن اکٹھا ہوتا ہے، اسی کو مکس کر کے کھا لیتے ہیں۔ جی، اور پھر کہتے ہیں دین ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتا؟ دین مولوی کا ہے؟ مجھے اور جمیل فاروقی کو نہیں اللہ نے کہا دین پڑھ؟ بالکل کہا ہے، فرض عین کلام اللہ، مولوی کی ذمہ داری تمہاری ذمہ داری تھی، اور تمہارا وہ پردہ رکھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کو لوگ دین پڑھنے والے بھی ہیں۔ اب اس دفعہ ہوا کیا ہے کہ اتنے مدرسوں کے اوپر بھی اور تمہاری ایسی کی تیسی دہشت گرد کے بچوں، تم کرنا کیا چاہتے ہو اس ملک کے اندر؟ ہم جب 1973 کے اندر جب شبنم ڈکیتی کیس ہوا تھا تو میں نے کہا تھا یہ ایچسن کے پڑے ہوئے ہیں، بند کرو ایچسن کو، بند کرو ہائیڈلبرگ کو۔ یہ جو سانحہ صفورہ ہوا ہے آئی بی اے کا تھا،
کسی نے کہا کھڑے ہو کے سر سید کیا یہ بند کرو؟ آئی بی اور سر سید کا بالکل ٹھیک ہے. اچھا اور ٹھیک اب ویسے ہمارے ساتھ ہیں اصل پوچھتے ہیں ہوا کیا ہے پورے کے بالکل ٹھیک ہے. جی السلام علیکم جناب. مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب ناظم وفاق المدارس العربیہ صوبہ سندھ سے آپ کا تعلق ہے, اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے گا اصل معاملہ ہوا کیا ہے؟ کیا واقعی یہ خبر درست ہے کہ مدارس کو طلبہ کو قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے معاملے پر ہراساں کیا گیا ہے اکراس دا کنٹری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں عرض کر دوں میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان پنجاب کا معاون ناظم ہوں. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. صورتحال یہ ہے کہ سن 2015 سے مدارس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ قربانی کی کھالوں کے لیے ضلعی انتظامیہ سے اجازت لیں, اور پریکٹیکلی یہ ہے کہ مدارس جب اجازت کے لیے درخواست دیتے ہیں تو انہیں دفتری عملہ آخری دن تک ذلیل کرتا ہے. آخری ورکنگ ڈے کی جو نائٹ ہوتی ہے اس میں بعض اوقات 10 بجے 11 بجے 12 بجے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے بارے میں انٹیلیجنس کی پولیس درست نہیں ہے. اس طرح ہر سال یہ سختیاں بڑھتی چلی گئیں, اور اس سال کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اکثر جو مرکزی ادارے تھے صوبہ پنجاب میں, مثال کے طور پر فیصل آباد کا ایک بڑا نام ہے, کراچی کے بعد ملک میں سب سے زیادہ دینی مدارس فیصل آباد میں ہے. فیصل آباد کے کسی مرکزی ادارے کو اجازت نہیں دی گئی قربانی کی کھالوں کے لیے. اٹک میں, جہلم میں, گجرانوالا میں, ضلع فیصل آباد میں, بہاول نگر میں, توبہ ٹیک سنگھ میں, ساہیوال میں, خانوال میں, ملتان میں, مظفر گڑھ, ڈیرہ غازی خان, لیا اجازتیں نہیں دی گئیں. آخری دن تک ذلیل اور رسوا کیا گیا. کمشنر بات نہیں سنتے تھے. پھر جن لوگوں کو اجازتیں نہیں ملی انہوں نے اگر قربانی اجتماعی کی کھالیں نہیں جمع کی, اجتماعی قربانی کی, یہ لوگوں کی ایک خدمت اور سہولت کا کام ہے کہ لوگوں کو مشقت سے مدارس بچاتے ہیں, اس پر ریڈ کیا گیا. بہاولپور میں ریڈ کیے گئے, اٹک میں ریڈ کیے گئے. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مکاتب مدارس جہاں کوئی جمع کرنے نہیں گیا اور کسی نے آ کر ایک سال مدرسے میں جمع کر دی. دوسرا تماشا یہ کہ ان کے پر بھی ریڈ کر کے 15 گاڑیوں کے ساتھ جس طرح کے کوئی انڈیا کی چھاونی فتح کی جا رہی ہو ان کو اٹھا کر اور ان سب پر دہشت گردی کے پرچے دے دیے گئے ہیں, اور ان میں سے بہت سے علماء کرام اب تک طلباء کرام لاپتہ ہیں. بتایا نہیں جا رہا کہ وہ کہاں ہیں. صرف شک کی بنیاد پر یا ان کے خلاف کوئی ثبوت بھی تھے؟ لاپتہ ہیں کہتے ہیں, مسنگ پرسن میں سے ہیں. ہاں صرف شک کی بنیاد پر یا کوئی ثبوت بھی تھے مولانا صاحب ان کے خلاف؟ شک نہیں ہو قربانی کی کھالیں جمع کرنے پہ. یہ صرف خوف و ہراس پھیلانے کے لیے, مدارس کے طلباء کو پریشان کرنے کے لیے. اس کے علاوہ طرفہ تماشا یہ ہے کہ جن بعض اضلاع میں اجازت ملی ہے, مثلا وہاڑی ہے, وہاں کے ڈی سی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کو کھال جمع کرائی ہے آپ ان کے مجھے قوائف لا کر دیں. آپ بتائیں وہ کون تھے, ان کے والد کا کیا نام تھا, ان کے ایڈریس کا کیا نام تھا. ایون اگر کوئی بچہ بھی لایا ہے تو کہتے ہیں آپ ان کے قوائف دیں. اور باقی پورے صوبے میں ہمیں یہ شرائط میں ایک شرط درج کی گئی کہ آپ باقاعدہ ریکارڈ رکھیں گے کہ کتنی کھالیں آئیں, کہاں سے آئیں, اور آپ نے کہاں خرچ کی. حالانکہ تمام مدارس آڈٹ کرواتے ہیں. رجسٹریشن ہے, رجسٹریشن کے ہوتے ہوئے اجازت نامے کا کوئی تک نہیں بنتا. سب سے بڑی خطرناک سازش یہ ہے کہ جن مدارس کو ریفیوز کیا جا رہا ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا مدرسہ دہشت گردی میں ملوث ہے. اگر مدرسہ دہشت گردی میں ملوث ہے تو آپ نے اس کو رجسٹر کیوں کیا, وہ چل کیوں رہا ہے, آپ اس کا پروف دیں, ثبوت دیں. اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ ایک ایسے ادارے کو جس میں ہزاروں طلباء پڑھ رہے ہیں, عصری تعلیم بھی دے رہے ہیں, میٹرک ایسے تک وہ مفت عصری تعلیم بھی دے رہے ہیں, آپ ان کا کردار مشکوک کر کے ان کو معاشرے میں ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک سی بات ہے اور یہ بڑی سنگین صورتحال ہے. اس پر مدارس بہت پریشان ہیں اور کئی لاکھ طلباء ہمارے مدارس میں 25 سے 30 لاکھ طلباء زیر تعلیم ہے, ان کا معاشی طور پر گلا گھونٹا گیا ہے. دوسرا ریٹ کم کیے گئے ہیں اور ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مدارس اس خطرے کا شکار ہیں کہ آئندہ. مولانا صاحب کوئی کامنٹ کر دیجئے گا, آخری سوال سمجھیے گا اس کو, یہ کلیئرنس دیتا کون ہے؟ اور آپ لوگ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں یہ ادھر اٹس اے ڈپٹی کمشنر یا ڈی پی او ہوتا ہے جس کے بعد آپ جاتے ہیں؟ درخواست دینی پڑتی ہے. اچھا, کمشنر کو درخواست دینی پڑتی ہے اور ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی
کی میٹنگ کرتا ہے اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا کوئی بھی اگر جی مجھے معلوم ہے، میں اس سے ڈسکس کرتا ہوں. شکریہ، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. دیکھیں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جی، اس میں ڈپٹی، کیونکہ میں خود ایک ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، اس سے مجھے پتا ہے. جی 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 ٹھیک. ہمارے زمانے میں یہ کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی. اچھا، یہ 9/11 کے بعد کے فیشن ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں نا، یہاں سے دہشت گردی کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک. اور ثبوت ان کے پاس ہوتا کوئی نہیں جی، اور اٹھا کے بند کر دیا، کوئی پرچہ نہیں ہے کسی قسم کا. ظاہر بات ہے ڈپٹی کمشنر کے آفس کا مجھے پتا ہے، ایک عالم دین کو ذلیل کرنا ان کا خاصہ ہے. تشریف لائیں گے لوگ، آپ مول صاحب یہ دیکھیں، مول صاحب یہ دیکھیں، یہ ایک کاغذ لے. وہ بیچارہ سادہ سا آدمی، اس نے کبھی زندگی میں نہ پٹوار دیکھا، نہ تھانہ دیکھا، نہ کرے. اچھا آپ کا پوچھتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا ان کا حال یہ ہوتا ہے، اور ان کے کمپیٹنس کا حال یہ ہوتا ہے کہ میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو دیکھتا رہا ہوں نا، وہ لوگ کہ ان کو پتہ تک نہیں ہوتا اس پورے ایریا کے اندر کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کرائم کہاں پل رہا ہے، کیا چیز ہو رہی ہے. مدرسے میں جائیں گے، اسی مولوی سے جا کے مولوی صاحب لائن میں کھڑا کر دیں. بیچارہ مسکین بچہ جو صبح سے حفظ کرتا ہوا آ رہا ہے، جو کسی اور جگہ سے بیچارہ اس کی ماں جو ہے بیچاری بیوہ تھی، وہ چھوڑ گئی ہے وہاں پر. اس کا باپ جو معذور تھا وہ چھوڑ گیا ہے. وہ گھر میں پیدا ہوا تھا، وہ پولیو والا تھا، اس کو چھوڑ گئے ہوئے ہیں. یہ تو میرے ملک میں دین کے ساتھ کرتے ہو تم، اور پھر کہتے ہو کہ ہمارے ملک میں دین والا پڑا ہوا طبقہ کیوں نہیں آتا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 22 کروڑ عوام سے پوچھے گا کہ تم نے دین پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. بالکل ٹھیک. ان سے پوچھے گا کہ تمہارے پڑھانے ذمہ داری افلا یتدبرون القرآن. مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، میری اور آپ کی اور اس ملک کے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اور قیامت کے دن تیار ہو جائے. اور یہ تو ہم لوگ کھڑا ہو پاکستان میں چیلنج کرتا ہوں آج فگرز کے حساب سے کھڑے ہو کے، انٹرنیشنلی چیلنج کرنے کو تیار ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ مدارس میں سے کتنے دہشت گرد پیدا ہوئے ہیں اور باقی انسٹیٹیوشن سے کتنے دہشت گرد پیدا ہوئے ہیں. اور صاحب مجھے بتائیے گورنمنٹ کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی. وفاق میں وہ ہیں، پنجاب میں وہ ہیں. پہلی بات تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا خطاب میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ مدارس کے بچوں کو ہم فوقیت دیں گے. پرائم منسٹر صاحب جس وقت یہ گورنمنٹ بنی ہے ان کو ایک ہم ریلیکسیشن دینے کو تیار. ایک پہلی بات ہے پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بنی تھی. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ بعد میں بنی. جی پنجاب میں ہمارا دوست صاحب کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، صحیح، بالکل صحیح، حسن عسکری رضوی صاحب. جی جی ٹھیک ہے. جی فیڈرل گورنمنٹ میں یہ لا اینڈ آرڈر کا سبجیکٹ ہے. یہ سندھ کی اپنی گورنمنٹ ہے، کے پی کے بھی گورنمنٹ ابھی تک نہیں بنی. یہ ابھی ہنی مون پیریڈ. عمران خان صاحب کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا. دیکھیں نا آج بلوچستان میں جا کے آپ نے کہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ مسنگ پرسن. کیا پنجاب میں مسنگ پرسن نہیں ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے سر. کیا کے پی کے میں مسنگ پرسن نہیں زیادہ ہے؟ بڑا مسئلہ ہے. جی کیا سندھ میں مسنگ پرسن نہیں ہے؟ ہاں، مطلب ہم بات نے اب میں مسنگ پرسن کی بات کرتا ہوں تو مجھے اس پروفیسر کی بات یاد آتی ہے جس کو کراچی سے آپ نے اغوا کیا ہوا ہے، اور وہ بیچاری بوڑھی عورت ہے، وہ مسنگ پرسن میں سے. عورتیں مسنگ پرسن ہو رہی ہیں بھائی. اس ملک کے اندر اگر آپ نے واقعی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے امن قائم رکھنا ہے، دہشت گردی سے نجات، ایک بات یاد رکھیے، جی دنیا میں کسی خطے کے اندر کسی بھی سوسائٹی کے اندر صرف اور صرف ملٹری ایکشن سے معاملات امن اور سکون کے نہ آتے ہیں نہ آ سکتے ہیں. آپ یہ جو آتش فشاں ہے اس کو مزید مت بھڑکائیں. اس لیے کہ جس مدرسے میں آپ ریڈ کریں گے نا، جہاں کچھ 100-150 بچہ مظلوم بچہ پیدا، وہ یوں پلے بڑھے گا. اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں جس مدرسے میں جا کے ملتا ہوں، نفرت آپ کے خلاف ہوتی ہے. اور عام سا آدمی ہوتا ہے، وہ غریب آدمی ہوتا ہے، کس کے خلاف ہوتی ہے؟ لا اینڈ آرڈر انسٹیٹیوشن کے ساتھ. وہ سیاستدان کو گالی نکالتا، مجھے دکھ کی بات ہوتی ہے سیاستدان کو گالی نہیں نکالتا. وہ جس کو نکالتا ہے میں نام نہیں لے سکتا ان کا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ویلڈ پوائنٹ. اور یہ سب خواتین حضرات، یہاں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہمارے صحافی حضرات کی. جب صحافت کر رہے ہوتے ہیں تو بہت تیز دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب منتخب ہونے کے بعد ان کو کوئی بڑا عہدہ یا وزارت ملتی ہے، پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پرفارمنس زیرو نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ صاحب سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات تو ہم نے یہ کرنی تھی کہ صحافی جب پوزیشن
اچیو کرتے ہیں, اٹین کرتے ہیں, چاہے وہ منتخب ہو کر کریں یا پھر ان کو کوئی بڑا عہدہ دیا جائے, ویسے تو بڑے پھرتیلے اور تنومند نظر آتے ہیں, بڑے ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں, لیکن جب ان کو کوئی پوزیشن ملتی ہے تو پرفارمنس زیرو ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے جناب خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ سب سے پوچھتے ہیں. اور یہ صاحب ہم نے شو کیا تھا اور شو کے فوراً بعد یہ ہالینڈ خادم حسین رضوی صاحب کا جو دیکھیں, خادم حسین رضوی صاحب کی سچی بات یہ ہے, دنیا جو مرضی کہے, سوشل میڈیا جو مرضی کہے, کچھ کہے, دو چیزوں کو ویسے میں خادم حسین رضوی صاحب کا قائل ہوں. ایک علامہ اقبال کے بارے میں ان کا علم, جی, اور دوسرا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ان کی. اب دیکھیں واحد پارٹی ہے جو نکلی ہے, فضل الرحمان صاحب تو صدر بن رہے ہیں نا. ویسے صدر بن کے کیسے لگیں گے؟ آن اے لائٹر نوٹ, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, نکل بن رہے ہیں. وہ اس کا ہے شعر بڑا اچھا کہ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائس کو, یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے والے ہیں. خادم حسین رضوی صاحب کا پہلا لانگ مارچ جو ہے وہ چلا ہے وہاں پر. ٹھیک, اب کہانیاں نکلیں گی کیوں, او بھائی نکلا ہے کوئی شخص. اور ہم نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ ہمیں خود کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر اس طرح ہم فیل کرتے ہیں جیسے ہمارے باپ کو گالی دی گئی, جیسے ہماری ماں کا دوپٹہ چھینا گیا, درست, جیسے ہماری بیٹی کو کسی نے غلط نظروں سے دیکھا. ہم نہیں فیل کرتے, ہم ختم ہو چکے ہوئے. وہ یہی ان کا کام تھا کہ وہ بحیثیت امت ہمیں اسی لیول پہ لے کے آئے. آج میں نے ایک جگہ بات کرتے ہوئے میں نے کہا دیکھیں 10 لاکھ لوگ ہیں ہالینڈ میں, جی, ایک جلوس نکلا ہالینڈ میں, ایک اعتراض ہوا ہالینڈ میں, 10 ملین مسلمز, 10 لاکھ, جی, 10 ملین نہیں, 10 ملین تو ملک نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, 1 ملین, ٹھیک ہے, 10 لاکھ لوگ. ایک کسی نے کہا ہم اس ملک پہ لعنت بھیجتے ہم نہیں آتے, پروڈکٹ کا بات بند کرو, اپنے اس مسلمان کے ساتھ تو بائیکاٹ کرو. کون نہیں بولتا میں تمہارا بھائی ہے بے شک, تم اس ملک میں رہتے ہو, اس کی ریمیٹنس بند کرو, پیسے لینے بند کرو, اس باپ کے, اس بیٹے کے, اس سب کے. تماشا بنایا ہوا ہے. تو خادم حسین رضوی صاحب کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان نے جو اس کو سیٹ کیا ہے, جی, اس تقریر کے بعد ایک سچویشن مسلم امہ پہ بن سکتی ہے سینٹ میں. اور جی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ علماء کا, ریاست مدینہ میں عمران خان ہو سکتا ہے سب سے کم علم ہو, لیکن قیامت کے دن وہ عالم ضرور پکڑا جائے گا جس کو ریاست مدینہ کا علم تھا اور اس نے مدد نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ صحافیوں کی بات کر لیتے ہیں ذرا بڑی بڑی بات ملتے ہیں, وہ کچھ کر جاتے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں میری لڑائی ہو جائے ان سے, فواد چودھری صاحب سے, فواد چودھری سے تو پرانا ہمارا دوست ہے. حسن عسکری صاحب سے نہیں, حسن عسکری صاحب سے بالکل لڑائی میری نہیں ہوگی. حسن عسکری پہلی بات ہے میرے استاد ہیں. اچھا, اور جو میرا چھوٹا سا ایک جو رضلے کا کال ہے, من تعلم حرفا جس نے ایک لفظ بھی سکھایا وہ استاد ہے, ہمارے استاد ہیں اور بزرگ بھی ہیں. جی جی, اور وہ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے جا کے کہا تھا, اپنا درخواست دی تھی کہ میں چیف منسٹر لگاؤ, ٹھیک ہے, چوائس پہ آئے پہلی بات. لیکن یہ ہے کہ ہمارے صحافی آج کل بڑے بڑے پاکستان میں ہر بندے نے پتہ کیا کیا ہے, 10 دن سے سٹاپ واچ لگائی ہوئی ہے. یہ 15 منٹ ہو گئے عمران خان کیا کر رہا ہے, یہ 25 منٹ ہو گئے عمران خان کیا کر رہا ہے, اب یہ 28 منٹ ہو گئے عمران خان کیا. ایک لیوریج تو دینی چاہیے اور ان کو ٹائم تو دینا چاہیے. او بھائی ان کو لگا دیتے ہیں, ان کو لگا دیتے ہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا ایک اور عجیب و غریب تھی, آپ نے اس کو کیوں لگایا, آپ نے اس کو کیوں لگایا, آپ نے او بھائی مسئلہ سارا یہ ہے, who are you to ask. میں نے اپنے ڈپٹی کمشنر جب تھا یا کمشنر تھا یا سیکرٹری تھا, میں چیف منسٹر سے کہتا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کام کیا لینا ہے مجھ سے, میں چور سے لوں وہ کام, بددیانت سے لوں, دیانتدار سے لوں, مجھے ٹارگٹ دیں, وہ میرا مسئلہ ہے. اگر وہ بددیانت ہے میرے پاس بددیانتی نہیں کرے گا. میری ٹیمیں تم سلیکٹ کر کے دو گے. ایک کھڑے ہو کہتا ہے تم جازب کو کیوں لگایا, تو میں نے پہلے دن کہا تھا عمران خان صاحب اپنے لیے خود ٹیم سلیکٹ کریں. لفظ کا نہیں پتا ان لوگوں کو. میں کل میں لسٹ لے آؤں گا اور سارے اینکرز کے سامنے رکھ دوں گا, یار تم سلیکٹ کر دو ٹیم, تمہیں پتا ہے. اور پھر جو ان کو کرتا ہے نا وہاں, اس کو کیوں لگایا, یہ دوسرے گروپ کا ہے, یہ 11ویں گروپ کا ہے, 15ویں گروپ کا ہے, یہ اس کو کیوں لگایا, اس کا یہ ہو گیا.
لیکن او بھائی تم اچھا حالت کیا ہے؟ اور یہ سب ٹیم میں فواد چودھری نے ایک بات کی ہے جی، میں خود آج فواد چودھری صاحب کو اور عمران خان صاحب کو بھی کہتا ہوں، پاک بہت ہوگی اس ملک کے اندر، خدا کی قسم بہت ہوگی اس ملک کے اندر. یعنی آپ اندازہ کریں ان کی ساری الف سے لے کے یہ تک کس نے کتنے پلاٹ لیے، یہ جو دعوے کرتے ہیں نا بڑے بڑے، میں 2 ہاؤسنگ سب کی میری بھی نکالو، جس کی بھی نکالو، کس نے کتنے حج کیے مفت کے سرکاری حج، کس نے کس وزیر کے ساتھ جا کے تو وہ اپنا نہیں انٹرنیشنل ٹور کیے، کس کے خود اس نے باہر جا کے خود بیوی نے بچوں نے علاج کروائے، اقامے کس گئے ہیں، نہیں اقامے کو چھوڑو، وہ بھی دلوائے گئے نا سرکار کے ساتھ. یہ سارے کے سارے جو آ جاتے ہیں نا، ہم دیکھیں گے لازم ہے کیا جب تخت اچھالے جائیں گے، اور ہر بندہ ادھر ہیرو بن رہا ہوتا ہے. لائف سٹائل دیکھیے تم لوگوں نے اپنے، بیٹھتے 3 کروڑ کی گاڑیوں میں اور رات کو آنسو بہاتے ہو لوگوں کے لیے. حالت یہ ہے کہ اس نے کہا 15 ارب 74 کروڑ روپے کے 4 سال کے اندر اشتہار دیے گئے ہیں میڈیا کو. اچھا، نواز شریف صاحب نے دیے ہیں. ایک سکول 6 کمروں کا، 6 استاد، 1 چپڑاسی، 5 سال چلانے کے لیے 1 کروڑ 77 لاکھ روپیہ چاہیے. 20 لاکھ کی وہ جی، 20 لاکھ کی عمارت، 40 لاکھ زمین کی بھی قیمت، سرکاری زمین چھوڑ دو. 5 سال کی تنخواہیں 1 کروڑ 17 لاکھ، 1 کروڑ 77 لاکھ کی چاہیے. 31 لاکھ ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ لگتا ہے، صاف پانی، ہیپیٹائٹس سے تمہارے جو بندے مر رہے ہیں، صرف گورنمنٹ کی لاگت بتا رہا ہوں. 1 BHU 10 لاکھ کی قیمت، 50 لاکھ کی وہ، اور 65 لاکھ روپیہ. یہ جو ان کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ جو پاپی پیٹ رات کو جو ناچتا ہے اور یہ جو میک اپ کر کے میں اور آپ بیٹھتے ہیں، ان کے لیے اگر یہ نہ ہوتے سرکار کے تو 15 ارب 74 کروڑ میں سے 576 جگہ پہ یہ بات ہو جاتی. ٹھیک ہے، ہو گئی بات. اور یہ چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دینا سر. دیکھیں سر، آپ کی اور ہماری روزی روٹی بھی تو لگی. اچھا صرف یہ نہیں ہے، سنیں اب آ جائیں ان کے وزیر اعظم کے گھر کے خرچے کے اوپر. ہاں جی، یہ بات کریں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. یہ 576 ایک وزیر اعظم کے گھر سے جو ٹوٹل اس کا اتنا تقریباً 350 دیہات میں 1 BHU بنتا تھا، 1 واٹر فلٹریشن پلانٹ بنتا تھا. پاکستان میں دیہات ہیں ٹوٹل 48,640. ٹھیک. 28,875 پنجاب میں ہے، 5,871 سندھ میں ہے، 7,337 5 گاؤں میں بھی ایک اگر سکول اور یہ فلٹریشن پلانٹ 5 گاؤں نزدیک کے کھول لیے جائیں، بہت کچھ کور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جناب اگر 10 گاؤں پہ کھولا جائے تو یہ 4,886 اور 500 باقی چیزیں. اب دیکھیں عمران خان صاحب، ایک بات یاد رکھیں، جس دن GOR میں بیٹھا ہوا بیوروکریٹ چیخے گا نا کہ مجھے یہاں سے نکالا ہے، اس دن میں دیکھوں گا تبدیلی آئی ہے. ٹھیک، آپ نکالو، میں بتاتا ہوں 80 لاکھ روپے خرچہ ہوا ہے. خان صاحب نکالیں گے؟ نکالنا چاہیے. شوکت صدیقی ٹھیک کہتا تھا، نکالو سارے ججوں کا. کس نے اپنے بلایا نا سیکٹری CNW کو اور بولو کس نے 80 لاکھ خرچ کرایا اپنے گھر میں، کس نے 70 لاکھ خرچ کرایا ہے. ایک سیکٹری صاحب نے ان کو گھر پسند نہیں آیا، ان کا گراؤ، کیونکہ ہم سیکٹری ٹو دا CM میں نیا گھر بناؤ. رائٹ. یہ نکالو اور یہ پیسے ریکور کراؤ ان لوگوں سے. ٹھیک. اچھا سر، اور یہ سب آپ نے بہت ساری باتیں کر دی. ایک بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے، یہ جو ٹیم بنانے کا معاملہ ہے. اچھا اب آپ جانا ابھی جاتے ہیں؟ نہیں، یہ ٹیم بنانے کا مسئلہ ہے. نہیں، اس کا مسئلہ ہے. نہیں، اس کا مسئلہ ہے، لیکن جو معاملات کو ہینڈل کرنے کا معاملہ ہے، یہ تو ان کی ترجمہ نہیں کر پا رہے. میں 31 سال بیوروکریسی میں رہا ہوں نا، میں بھی اس کو سجیسٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ چور سے کام لے، ساتھ سے کام. آپ مجھے کو کہے کہ یار جمیل فروخی کے یار تم کسی اور کو کیوں نہیں رکھتے ہو؟ صحیح بات ہے، بالکل. اور ہو بھی میڈیا کا بندہ نہیں. ہاں صحیح بات ہے. یا وہ کہے جی اپنی جو ٹیم ہے اس کو کیوں نہیں سلیکٹ کرتے ہو؟ یا میں کہوں جی مبشر لقمان کو تم اپنی ٹیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ دس از آن یور ڈسپوزل. مجھ سے بتاؤ میں پروگرام ٹھیک کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں؟ جس بندے کو
یہ اس نے وہ کر دیا، اس پہ یہ ہو گیا، اس کو او بھائی وہ جس سے مرضی کام لے. جس دن آپ یہ کہو کہ اس نے یہ کمپرومائز کیا کہ اس نے نیب کا کیس ختم کرایا، اس کا گریبان پکڑو. جس دن کہو کہ اس نے اس بندے کو جناب ضرورت سے زیادہ رعایت دی. پھر ایک اور ایشو کہ جی تم نے وہ اعظم خان کو رکھ کیوں دیا 21 گریڈ کا افسر تھا. اچھا ہاں، اب ہم پہلے دن نے کہا تھا یہ پوسٹ 20 گریڈ کی ہوتی تھی، اس کو یہ ڈی ایم جی والوں نے اونچے پروموشن لینے کے لیے 22 گریڈ کی بنایا ہوا ہے. اور یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ عمران خان کو چھوٹا کرنا چاہیے. یہ سارے سیکٹری اس کے ہیں. یہ انہوں نے ایک ویجیلنس کمیٹی جو بنائی ہوئی تھی عمران خان کے جو وزیر اعظم کی، اور اس کا ایک آفس بنا کے ایک سیپریٹ. دنیا میں کہیں پارلیمنٹری سسٹم پرائم منسٹر کا آفس نہیں ہوتا. رائٹ. تو یہ جو میں 10 دن سے دیکھ رہا ہوں نا، ہر بندہ جو ہے وہ مجھے لگتا پتہ کیا ہے، ہر اینکر پرسن کو ایک دن کے لیے 5 دن کے لیے کم از کم پرائم منسٹر لگا دینا چاہیے. اس کو چھوڑیں سر، جن کو چھوٹی موٹی وزارتیں ملی ہیں وہ ہینڈل سے ہی نہیں کر رہے. نہیں صاحب کی باتوں کو جس یہ فیاض الحسن چوہان کیا کہہ رہے ہیں؟ فیاض الحسن چوہان کیا کہہ رہے ہیں کہ میگا کو 3 بھائی اس سے یہ پوچھو کہ تم نے کرنا کیا. اچھا ہیلی کاپٹر پہ پڑے ہوئے ہیں. خدا کی قسم آج نصرت جاوید نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں. نصرت جاوید صاحب بزرگ آدمی، اچھا آدمی. اس نے کہا پی ٹی آئی کے اندر کہتے ہیں دیکھو ہم نے پوری میڈیا کو ہیلی کاپٹر پہ لگا دیا. یہ ہے ان کی اوقات. لیکن illogical باتیں بھی تو کرتے ہیں نا سر. لگے گا نہیں لگے گا، باتیں تو illogical ہیں، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا نا. اور اب آپ کا وہ کسی سیاستدان نے کی ہیں، جس نے بھی کی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کس نے کی ہے. فیاض الحسن چوہان تو سیاستدان ہے نا. میڈیا میں ون سے جماعتی اور سے جماعتی. اس کی وہ ماس کمیونیکیشن کا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ جاہل ہوتے ہیں. خواتین حضرات یہاں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ کی لائیو کالز ساتھ رہیے. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں. اگر آپ کال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے نمبر سکرین پہ فلیش کر رہے ہیں. آج کے موضوعات پر ہی بات کیجیے گا. سب سے پہلے کالر کو شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کریں گے؟ جی محمد طاہر عرض کر رہا ہوں سر، لاہور سے. جی طاہر صاحب. مختصر وقت میں آج کے ٹاپک کا تو مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا، ٹی وی کل دیکھتا ہوں. عرض یہ ہے کہ نا سب سے پہلے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مٹ جائیں گے مٹ گئے مٹ جائیں گے تیرے، نہ مٹ سکے گا قیامت تک چرچا تیرا. شعر صحیح پڑھ لیں، یہ مولانا احمد رضا بریلوی کا شعر ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ مولانا احمد رضا بریلوی کا شعر ہے. جی اب سوال کیجیے گا اگر کوئی سوال ہے تو. اچھا وہ عرض یہ ہے، دیکھیں پاکستان ساری دنیا کی حفاظت اللہ پاک کر رہے ہیں، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے اللہ خاص طور پہ اس کی حفاظت. ٹھیک ہے آمین. تیسری چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں، عمران خان صاحب سے عرض کروں گا کہ قوم کے اندر جو اخلاقیات ہیں نا وہ الٹی ہو چکی ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے تو بجائے اس کے کہ یہ رات کو جلدی یہ دکانیں بند کروائیں، یہ صبح کے وقت جلدی دکانیں کھلوائیں. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑے اچھی سجن ہے. آپ بسم اللہ کر کے تاجروں کو راضی کر لیں. یہ جس ملک کے اندر حالت یہ ہو کہ 11 بجے تاجر جہاں دکان، دنیا میں 7 بجے بند ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں ہم پہ رحمتیں نازل نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا کہ 7 بجے کا احادیث میں آتا ہے جی جی کہ رات ہم نے سونے کے لیے بنائی ہے اور گھر آ جایا کرو واپس. پرندے گھر آ جاتے ہیں یار. صحیح. یہاں دن نہیں چڑھتا ہے رات کے وقت. صحیح. بعض لوگ اٹھتے ہی 6 بجے ہیں. رائٹ. نوست تو برس نہیں ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میں احمد عالم بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی بردر کیا کہیے گا؟ کیا حال ہے فروخی صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک جناب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سوال کرنا چاہیں تو کیجئے. جی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل نا یہ نیوز لائٹ والوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کے گستاخی کی آپ کی شان میں. بالکل بالکل. تو سر میں نے نا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا تھا یہ سیکولر لیبرلز کی طرف سے. جی جی جی. وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نیدرلینڈ کے خاکوں کو بعد میں دیکھیں گے، پر پاکستان میں جو ان سے بلاسفیمی قانون ہے نا ان میں امینڈمنٹ کریں. وہ نہیں کر سکتی اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر ہو جائے. پاکستان میں مسلمان زندہ ہیں ابھی، بلاسفیمی قانون پاکستان میں ختم نہیں ہوتا. امریکہ بھی کر لے جو کچھ بھی کر لے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ساری سچویشن دعوے تو کرتے ہیں اور یہ سب لبرلز دعوے تو کرتے رہتے ہیں. اتنے سے ہیں یہ میڈیا ان کو نہ دکھانا بند کر دے نا. یہ ٹویٹر میں ٹوٹل
औकात उनकी जितनी है हमें भी पता है। लेकिन सर औरी साहब जो इतने से हैं हमारे मुसलमान हाँ। वो इकट्ठे हो जाएं मैं तो आपको क्या बताऊं, बेहतर है? मसला ये हुआ है कि मुशर्रफ दौर में हाँ। बाकायदा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर लोग कहते हैं कि जी हमारे ऊपर चढ़ा दौड़ते हो, ये करते हो, उनमें ख़ास तौर पे लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म और ख़ुसूसन इल्हाद और अल्लाह के इनकार के ऊपर बाकायदा तकरीरें, बाकायदा लेक्चर, बाकायदा उस्ताद भर्ती किए। मुहिम चलाई हाँ, गई। कॉल बिल्कुल मुहिम मुस्तकिल है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जमील फारूक और कौन साहब, कहाँ से जनाब? अदनान ज़हीर बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब रियाद से। जनाब क्या, बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, क्या कहिएगा? मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, और ये मकबूल जान से अगर 1 मिनट मेरी बात पूरी सुन जी लें। बिस्मिल्लाह फरमाइए। और ये मकबूल जान साहब बहुत इंटेलेक्चुअल बंदे हैं और पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है और ये मकबूल जान साहब से कि जब भी आपकी इमरान खान से मुलाकात हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि काइंडली इमरान खान को बोलें कि जो नवाज शरीफ मियां साहब हमें एक तोहफा देकर गए थे कि जुम्मे की छुट्टी खत्म करने का, जिसने हमारी करंट जनरेशन और उससे पिछले आने वाली जनरेशन को तबाह बर्बाद कर दिया है। आज के बच्चों को जुम्मे की नमाज का नहीं पता, उनको जुम्मे के खुतबे की है। बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त। और मैंने आज शिबली की, अल्लामा शिबली का अल फारूक पढ़ रहा था, सबसे पहले सैयदना उमर फारूक ने इसका आगाज किया था, ठीक, इस छुट्टी का। जी, ये मैंने कहा था ना। और हमारे यहाँ अक्सर एक आयत को मैं क्लोज कर देता हूँ, जी, का हवाला दिया जाता है जी, जी, जी। कि वज़ानूदन सलात मिन यौमिल जुमअत फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैक, कि तुम वो छोड़ दो, इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, ठीक है, कि जब तुम नमाज खत्म हो जाए, पहले तो नमाज का अज़ान हो तो कारोबार छोड़ दो, कारोबार आराम हो जाता है, ठीक, यहाँ तो फाइलें निकल रही होती है ना, और जब अज़ान खत्म हो जाए, नमाज खत्म हो जाए, तो फिर ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। सुभान अल्लाह। ये फजल समझते हैं पैसा, बिल्कुल ठीक, ठीक है, ये समझते हैं कारोबार, हाँ जी। ये समझते हैं दौलत, अल्लाह का फजल और बहुत कुछ होता है। राइट। और ऐसा होगा पॉइंट आया। ख़वातीन हज़रात, आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक देना चाहें, फेसबुक और ट्विटर हाजिर है। प्रोग्राम से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान साहब को इजाज़त दीजिएगा।